رمضان كريم رمضان كريم بارك عليكم الشهر 15 دن کے لیے لاہور جانا ہو ماں باپ سے کے گھر تو روزہ قضا ہوں گے یا رکھ سکتے ہیں؟ 10 دن سے زیادہ کا اگر سفر ہو تو اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور نمازیں پوری ہوتی ہیں۔ جن اعمال کی فضیلتیں بتائی گئی ہیں کیا ایک بار کرنا یا کچھ عرصہ کرنا کافی ہوگا یا یہ سال تکرار کرے تاکہ وہ رزلٹ حاصل ہوگا؟ یہ تو بہرحال پورے رمضان کی ریاضت ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب یہ آپ نے سوال پوچھے اس لیے میں ایک اور مطلب وہ جو پہلی جو حصہ تھا گفتگو کا اس میں رہ گیا، اب یہ سوال آیا تو اس لیے میں اس کو اب جو رہ گیا اس کا جبران کر دوں دوبارہ سے۔ دیکھیں ایک روایت ہے، میں نے شاید پہلے بھی نقل کیا آپ لوگوں کی خدمت میں، کسی نے آ کے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ خدا نے زکوٰۃ 2.5% کیوں واجب کی ہے؟ تو امام نے جواب دیا اس کو کہ خدا کے علم میں اگر یہ ہوتا کہ یہ کم پڑے گی تو خدا اس سے زیادہ واجب قرار دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو پتہ ہے کہ یہ 2.5% زکوٰۃ صحیح طرح سے نکلے اور ڈسٹریبیوٹ ہو تو یہ تمام جہان کے فقراء کے لیے کافی ہے۔ منتہا نظام ہمارے خراب ہیں سارے، اس لیے اس میں الہی نظام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی جواب سے میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ یہ جو اعمال بتائے گئے ہیں، یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، دیکھیں پروردگار عالم نے روزے کتنے رکھے ہیں؟ ایک سال میں 30 روزے، 29 یا 30، ایک مہینے کے روزے، درست؟ شاید اگر آپ امام سے پوچھیں تو خود امام یہاں پہ بھی یہی جواب دیں کہ اگر خدا کے علم میں ہوتا کہ اتنی ریاضت کافی نہیں ہے آپ کے لیے تو خدا اس سے زیادہ ریاضت رکھ دیتا آپ کے لیے۔ یعنی اگر کوئی 30 دن صحیح معنوں میں ریاضت کرے تو میں خود ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے اگلے سال کے رمضان کے لیے کافی ہے۔ منتہا ہم 30 دن بھی ریاضت کرتے نہیں ہیں ڈھنگ سے، 2 دن پابندی کر لی تو 4 دن کی بیچ میں چھٹی آ گئی، 4 دن پابندی کر لی تو پھر 2 دن کی چھٹی ہو گئی۔ تو یہ ریاضتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، یہ پابندی کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اگر آپ پورا مہینہ ان اعمال کو انجام دیں اور اپنے آپ کو پرہیزگار بنائیں، متقی بنائیں، تو ایسا فیل ہوتا ہے ان چیزوں سے، ان باتوں سے کہ یہ 30 دن کی ریاضت آپ کا پورا سال گزار دے گی۔ اور بعض روایتوں میں بھی ہے، البتہ وہ 40 کے چلے کے بارے میں ہے کہ جو انسان پریکٹس کرتا ہے 40 دن جس عمل کو انجام دیتا ہے تو وہ خود بخود اس کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 30 دن بھی اگر کوئی کر لے تو یہ اس کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے۔ بغیر مجبوری کے روزہ چھوڑنے کی نیت سے سفر کرے تو کفارہ تو نہیں ہے؟ اس کا جواب آپ کو مل گیا جو میں نے عرض کر دیا۔ مسئلہ جو پوچھے وہ میں بتا دوں، کیا خواتین گھر میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ اعتکاف مسجد کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اور مسجد میں بھی اختلافات ہیں۔ امام خمینی علیہ الرحمہ احتیاط لگاتے تھے کہ صرف 4 مسجدیں جن میں اعتکاف ہو سکتا ہے، اور باقی فقہا دوسری مساجد میں جو جامع مسجد ہو اس میں بھی اعتکاف کو صحیح مانتے ہیں۔ لیکن بہرحال گھر میں اعتکاف اہل سنت میں تو شاید ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر رمضان المبارک کے آخری ہفتے میں عید منانے کی غرض سے لاہور جائیں تو روزے قصر ہوں گے یا نہیں، اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا یا نہیں؟ اس کا بھی جواب آپ کو اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں مل گیا ہوگا کہ عید منانے کی آپ غرض سے جائیں یا خود روزہ چھوڑنے کی غرض سے جائیں، دونوں غرضوں سے آپ جا سکتے ہیں۔ یہاں پر نیت کا اتنی دخالت نہیں ہے کہ آپ کیا نیت کر کے جائیں، آپ کسی بھی نیت سے جائیں۔ اگر سفر 10 دن سے کم ہے تو روزے معاف، اور اگر سفر 10 دن سے زیادہ ہے تو روزے رکھنے ہوں گے۔ خوب، اس کے بعد جناب علی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سحری کھاتے کھاتے اذان ہو گئی تو کیا کریں؟ روزہ رکھیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت پیش آتا ہے مسئلہ کہ آپ کا آخری لقمہ منہ میں ہے مثلاً، یا ابھی تھوڑی سی لقمہ منہ میں ڈالا اور ادھر مؤذن نے اذان کہہ دی، درست؟ یا چائے کا کپ، ابھی بہت سے لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں چائے کے،
تو وہ جلدی جلدی ابھی چائے بنا کے رکھی تھی کہ اذان ہو گئی. بعض اوقات ہوتا ہے دیر سے آنکھ کھلتی ہے یا بالآخر اس قسم کی سچویشن میں یہ بہت پیش آتی ہیں چیزیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بالکل آخری لمحات آپ کے منہ میں جب لقمہ تھا تو اذان ہو گئی. تو اب اس لقمے کا یا چائے کا سپ آپ نے لیا تھا, ابھی وہ منہ میں ہی تھی چائے آپ کی اور اذان ہو گئی. تو اس لقمے اور چائے کو کیا کریں؟ وہ جو لقمہ ہے اس کو چائے میں ڈبو کے اندر ڈال لیں, کیا کریں اس کا علاج؟ کیونکہ یہ تو بالآخر اب منہ میں تو آئی چکی ہے نا چیز, تو منہ کا حصہ تو بن ہی چکی ہے. تو آیا گنجائش ہے اس بات کی کہ اگر منہ کا حصہ بن چکی ہے تو اس کو اب ہم نگل لیں؟ وَإِلَّا اسراف لازم ہے. ہمارے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں نا اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے. اسراف لازم آئے گا. اب کھانا اناج بھی ہے, اس کی بے احترامی بھی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. تو کیا کریں؟ آیا اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ تو مسئلہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ نگل نہیں سکتے ہیں. یہ جو آپ کا حلق ہے نا, یہ حلق اذان ہوتے ہی اس کے اوپر تالا لگا دیں. اب اذان ہونے کے بعد اس کے نیچے کچھ نہیں جانا چاہیے. اوپر جتنی دیر مرضی رکھ لیں آپ, یہ ساری دن آپ یہ لقمہ منہ میں لے کے رکھیں اسراف سے بچانے کے لیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نیچے نہیں جانا چاہیے. جس لمحے یہ نیچے اترا روزہ باہر نکل آئے گا آپ کا. درست؟ لہٰذا جیسے ہی اذان ہو, دیکھیں ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, خدا کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا, یہ یاد رکھیے گا. یہ مت سمجھیں کہ آپ کہیں گے خدایا یہ تو اٹکا ہوا تھا یہاں پر اور نیچے تھا. خدا کو پتہ ہے یہ نیچے تھا یا اوپر تھا. آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو, خدا کو ضرور پتہ ہے. لہٰذا خدا کے ساتھ جو ہے وہ چال بازی کی کوشش نہ کریں, اور اس کے سامنے سمارٹ بننے کی کوشش مت کیجیے گا. لہٰذا اگر یہ ابھی حلق سے اوپر ہے تو اس کو باہر نکال دیں. کوئی اسراف نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ نیچے لے کے جانا حرام اور گناہ ہے آپ کے لیے. لہذا اس کو اگل دیں, نگل نہیں سکتے. اور اسی طریقے سے وہ جو دانتوں کے اندر جو غذائیں رہ جاتی ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ کہ آپ بالآخر ان کو اگر دن میں آپ کے منہ میں آ جائیں تو ان کو نگلا نہیں جا سکتا. آپ یہ نہیں سوچ سکتے یہ تو میں نے سحری میں کھایا تھا تو یہ تو سحری والا کھانا ہے جو میرے دانت میں پھنسا ہوا ہے. تو سحری والا یقیناً کھانا سحری والا ہے, لیکن اندر سحری میں نہیں لے کے جا سکی, وہ اٹکا رہ گیا دانتوں میں, تو اس کو باہر آپ کو نکالنا پڑے گا. روزے کی حالت میں میک اپ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر تو باہر نکلتے ہوئے کرنا چاہ رہی ہیں آپ تو وہ مسئلہ میں نے پہلے پیچھے بتا دیا, بہت تفصیل سے اس کی کہانی سنا دی میں نے آپ کو کہ اس کے بعد آپ کے روزے کا کیا حال ہوگا, آپ کو خود اندازہ ہو گیا. لیکن اگر ابھی ہم اس کو شریعت کے دائرے والا میک اپ سمجھیں, ہم شریعت کے دائرے والا بھی میک اپ ہوتا ہے کہ آپ گھر کی چار دیواری میں اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرنا چاہ رہی ہیں, حالت روزہ میں میک اپ کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں حالت روزہ میں الگ سے کوئی میک اپ کا کوئی حکم نہیں ہے. جو نارمل حالت کا حکم ہے وہی روزے کی حالت کا حکم ہے. خود روزے کی وجہ سے میک اپ حرام ہو جائے یا مکروہ ہو جائے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. درست؟ لہذا شوہر کے لیے زینت کرنا کیسا ہے؟ اچھا ہے, ریکمینڈڈ ہے, مستحب ہے. تو روزے میں بھی مستحب ہے, البتہ روزہ اگر خراب نہ ہوتا ہو تو. ایک چیز آ سکتی ہے یہاں پر جو ممکن ہے شاید فرق پڑ جائے عام حالت میں اور روزے کی حالت میں, وہ آپ کی لپسٹک جو ہے خواتین لگاتی تو ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد ان کے ہونٹ جو ہیں وہ لپسٹک اندر اور ہونٹ اس کے صاف ہو جاتے ہیں. اب یہ اگر واقعاً لپسٹک اندر جا رہی ہے تو یہ ایک مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے جو آپ کے روزے کو خراب کر سکتی ہے. منتہا یہ بھی اس صورت میں کہ اگر واقعاً اندر جا رہی ہو تو, وائل اگر اندر نہیں جا رہی ہے تو پھر اس کی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی. باقی چیزیں آپ نے مثلا آنکھوں پہ کچھ لگایا ہوا ہے یا آپ نے مثلا فرض کریں چہرے پہ گالوں پہ کچھ لگایا ہوا ہے تو اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی روزے کے محرمات میں میک اپ نہ کرنا شامل نہیں ہے, لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھ سکتے. شدید قسم کا سر درد ہوتا ہے جو کہ برداشت نہیں ہوتا اور روزہ توڑنا پڑتا ہے. ایسے روزے کی قضا تو ہوگی, کیا کفارہ بھی ہوگا اور چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا؟ یعنی دیکھیں اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو افطاری کرنا اس روزے کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہو جائے گا شاید, لہذا افطاری حتمی طور پہ کریں. پھر اگر آپ نہیں کر رہی ہیں تو گنہگار ہو سکتی ہیں آپ.
حالا اگر فرض کریں کہ کسی کی آنکھ نہیں کھلی اس لیے سحری نہیں کر سکے، افطاری نہیں سحری، کسی کی آنکھ نہیں کھلی اس لیے اس نے سحری نہیں کی، اور سچویشن یہ والی ہے جو انہوں نے لکھی ہے، تو اب کیا کریں؟ بہرحال اگر مجبور ہو جائیں گے روزہ توڑنے پہ تو توڑنا پڑے گا، گناہ نہیں ہوگا جہاں پر آپ نے جان بوجھ کر والی کیفیت نہ ہو، آنکھ نہیں کھلی یا بھول گئی تھی روزہ ہے اور ایسے فجر ہو گئی وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسی کیفیت، تو اس میں گناہ گار نہیں اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے روزے 11 سال کی عمر سے رکھنے شروع کیے تو اس کے کفارے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 2 سال، دیکھیں یہ جو چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس کو معلوم تھا کہ میرے اوپر واجب ہیں، جن چھوٹی بچی ہے 9 سال کی لیکن بالآخر مدرسے میں آتی جاتی رہی ہے، اس کو معلوم تھا اور یقین تھا کہ یہ میرے اوپر واجب ہے اور پھر چھوڑیں اس نے، تو کفارہ واجب ہے۔ لیکن اگر اس کو اپنے اوپر واجب ہونے کا ہی پتہ نہیں تھا، جس طرح عام معاشرے کی بچیاں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر روزے واجب ہیں اور پھر چھوڑے ہیں، تو پھر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا واجب ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا مولا يا صاحب السماء